بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. یونٹ نمبر 4 پڑھیں گے، کنٹریبیوشن آف ورلڈ لیڈرز. دنیا کے رہنماؤں نے دنیا کو کیا دیا. ٹیکسٹ ہے آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے. یہ ایک اسپیچ ہے، اسپیچ بائی جونیئر مارٹن لوتھر کنگ، جو مارٹن لوتھر کنگ نے کی تھی. ان کے نام کے ساتھ جونیئر اس لیے لگتا ہے کہ ان کے والد کا نام بھی یہی تھا، جن کو پھر سینئر مارٹن لوتھر کنگ کہا جاتا ہے، اور یہ جونیئر ہیں. اور کنگ ان کے نام ہی کا حصہ ہے، ورنہ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے. اس کے علاوہ یہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی تھے. اس ویڈیو کے اندر ہم کون کون سی چیزیں کور کریں گے اس یونٹ سے متعلق. نمبر 1 ورڈ میننگس دیکھیے گا. نمبر 2 کمپریہنشن کریں گے، جس کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پارٹ 1 میں ہم پیج نمبر 37 اینڈ 38 پڑھیں گے، اور پارٹ 2 میں پیج نمبر 39 اینڈ 40 پڑھیں گے. اس کے بعد کچھ ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں جو مارٹن لوتھر نے اپنی اسپیچ کے اندر استعمال کیے ہیں. آپ کو ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اس کے بایوگرافیکل نوٹس ہیں جو بک میں دیے گئے ہیں. امپیکٹس آف ہز اسپیچ، اس کی تقریر کا آنے والے وقت پہ کیا اثر ہوا. کوشچن آنسر سالو کریں گے. تھیمز اینڈ میسیجز، اس کے ذریعے اس نے دنیا کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے. فگریٹو لینگویج، زبان کس طرح کی استعمال کی ہے اپنی تقریر میں، جیسے اس نے میٹافرس بہت زیادہ استعمال کیے ہیں، جس کو ہم اردو میں استعارہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سمبلس بھی استعمال کیے گئے ہیں. پھر اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی سمرائز کر کے امپورٹنٹ پوائنٹس، یعنی جو اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے وہ ساری چیزیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز بچے، یہ جو تھم نیل ہے یہ کسی یوٹیوبر کے ویڈیو کا ہے. یہ میرے ایک کولیگ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا اور مجھے یہ کہا کہ مس آپ جب ویڈیو بنائیں تو اس چیز کو واضح کیجیے گا. اس کے تھم نیل کے اوپر جیسا آپ کو شاید نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے، اے امریکیوں، اگر ہم کالوں کا میٹر شارٹ ہوا تو پھر کوئی گورا نہیں بچے گا. بیٹے یہ بالکل غلط اور فیک سٹیٹمنٹ ہے. مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی تقریر میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ یہ جو افریقن امریکن نیگروز ہیں، ان کو اپنی حقوق کی جنگ جو لڑنی ہے وہ ڈسپلنڈ اور ڈگنیفائڈ وے میں، ڈگنیٹی اینڈ ڈسپلن، یہ 2 لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اس کے ساتھ ان کو لڑنی ہے. اور واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہمیں وائلیشن میں نہیں جانا. یہ جب آپ کانٹینٹ پڑھیں گے اس وقت بھی میں آپ کے لیے کلیئر کر دوں گی. تو اس طرح کی ویڈیو جب آپ دیکھا کریں تو اس کو کانٹینٹ کے ساتھ میچ کیا کریں کہ آیا یہ چیز جو یہاں پر دی گئی ہے آپ کے کانٹینٹ میں موجود بھی ہے یا نہیں. بیٹے ہمیشہ میں آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ ٹیکسٹ پڑھیں، ٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اپنے رائٹنگ سکلز امپروو کریں، خود لکھیں. کسی بھی نوٹس کو، کسی بھی چینل کو فالو نہیں کریں. کانٹینٹ آپ لیں لیکن اپنے نوٹس اور اپنے آنسر خود بنائیں. ویسے بھی جب کویشچن پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی اوپینین دیں. آپ کی اوپینین میٹر کرتی ہے. کسی ٹیچر کے نوٹس یا کوئی گائیڈ بک یا کوئی یوٹیوبر کا کانٹینٹ میٹر نہیں کرتا. آپ کی ویلیو کرتی ہے اوپینین. آپ نے اپنی رائے دینی ہے. اوکے یہاں پر میں نے آپ کے لیے ایک کوٹ لکھا ہے. کوٹ کیا ہے؟ مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز. یعنی انسان جو تھا وہ آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ ہر طرف زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ جین جیکوس روسو. وہ کون تھے؟ وہ ایک پولیٹیکل فلسفر اور تھنکر تھے. ان کی بہت مشہور کتاب جو ہے دا سوشل کانٹریکٹ، اس میں انہوں نے یہ لائن لکھی تھی. اور اس لائن کا آپ کے یونٹ کے ساتھ اور اس اسپیچ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہی پیغام کنگ مارٹن لوتھر نے بھی اپنے آڈینس کو، لوگوں کو دیا جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے. یہ جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے، یہ 6 پکچرز آپ کے پورے لیسن کو کور کرتی ہیں اور مارٹن لوتھر کی پوری اسپیچ کو. آپ کے ایکسرسائز کے اندر پیچھے کویشچن ہے کہ اس نے پاسٹ کا اور فیوچر کا کیسے کنٹراسٹ اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کو دکھایا ہے، بتانے کی کوشش کی ہے. تو یہ پہلی 3 پکچرز جو ہیں یہ پاسٹ سے ریلیٹڈ ہیں. سب سے پہلی پکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کنگ کا
امیج ہے وہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور 2.5 لاکھ کا مجمع، ایک ہیوج کراؤڈ وہاں پہ اکٹھا ہوا تھا جو ان کی تقریر سن رہا تھا۔ اور یہ کہاں پر ہوئی تھی؟ جیسے ہمارے پاس کراچی میں مزار قائد ہے، جیسے لاہور میں اقبال پارک ہے جہاں علامہ اقبال کا مزار ہے، اسی طرح واشنگٹن ڈی سی جو فیڈرل کیپٹل ہے یو ایس کا، وہاں پر یہ میموریل ہے، لنکن میموریل، وہاں پر انہوں نے یہ تقریر کی تھی۔ دوسری پکچر مارٹن لوتھر کنگ کی تقریر کا ایسنس ہے۔ آپ کو اسی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ کالوں کو، افریقن امریکنز کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تیسری پکچر میں اونلی فار وائٹ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے اس طرح کی چیزوں سے انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کو پارک میں جانا اور بہت ساری جگہوں پر جانا الاؤ نہیں کیا جاتا۔ وہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بورڈ سائننگ ان کے بچوں کے لیے، یعنی افریقن امریکنز کے بچوں کے لیے توہین کا باعث بنتا ہے، اور اس طرح ان کی عزت نفس متاثر ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بچے آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اس سے نیکسٹ پکچر میں مڈل والی میں ایک میوزیکل کمپوزیشن ہوتی ہے جس کو سمفنی کہا جاتا ہے۔ یہ ورڈ اس نے استعمال کیا ہے اپنی تقریر کے اندر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہارمنی کریٹ کرنا، لوگوں کے اندر ہم آہنگی اور یکسانیت پیدا کرنا۔ یہ بھی اس تقریر کے کانٹینٹ کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہوئی پکچر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسانیت ایسے سیم پیج پر آ جائے، لوگوں کے اندر انسانیت، اخلاقیات، ہمدردی، برابری، مساوات اور بھائی چارہ پیدا ہو، جیسے یہ میوزیکل سمفنی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پکچر جو ہے وہ بھی اسی کانٹینٹ کو کور کرتی ہوئی ہے کہ کالے افریقن امریکن اور گوری نسل کے، گوری چمڑی کے لوگ جو ہیں اسکن کے، وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھیں گے، یہ وقت آئے گا۔ اوپر کی پکچرز جو ہیں وہ پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہیں جو تھوڑا بٹر ہے، تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، مایوسیاں ہیں، کچھ نفرتیں ہیں کچھ، لیکن جو نیچے کی پکچرز ہیں وہ برائٹ فیوچر کو پریڈکٹ کرتی ہیں، جیسے کہ اس کی تقریر جو ہے وہ ایک نوٹ آف آپٹمزم ہے، یعنی ایک امید کا، ایک روشنی کا پیغام ہے، اس میں مایوسی نہیں ہے۔ بچے یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو اس تقریر میں سے نکال کر میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کرنٹ کنڈیشن آف افرو امریکنز، وہاں پر رہنے والے جو امریکی ہیں جن کو اسمگل کر کے افریقہ سے وہاں غلاموں کے طور پہ لایا گیا تھا، اب ان کے کیا حالات ہیں۔ نمبر 2 ریفرنس ٹو دا ایمانسپیشن پروکلیمیشن ایکٹ، ابراہیم لنکن نے ایک ایکٹ انٹروڈیوس کروایا تھا جس کے ذریعے غلاموں کو آزادی دی گئی تھی، مگر حقیقتاً ان کو ابھی تک آزادی نہیں ملی۔ اس کا وہ بار بار اپنی تقریر میں حوالہ دیتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے یوز آف فگریٹو لینگویج، ایموشنل اپیل کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جذباتی طور پر وہ فگریٹو لینگویج یوز کرتا ہے، جس کو ہم ڈیٹیل سے بعد میں دیکھیں گے۔ نمبر 4 پہ ہے اسٹرگل ود ڈگنیٹی اینڈ ڈسپلن۔ اس نمبر 4 پوائنٹ کا تعلق اوپر والے تھم نیل سے ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ ان کی پوری تقریر میں ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے تشدد کی سیاست میں نہیں الجھنا، بلکہ ڈگنیٹی اینڈ ڈسپلن کے ساتھ اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے سینٹرل میسج، کہ ان کا اصل پیغام کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں دی ڈیمانڈ فار فریڈم، جسٹس اینڈ ایکوالٹی فار افریقن امریکنز، کہ جو حقوق گوروں کو وہاں رہتے ہوئے حاصل ہیں امریکہ کے اندر، وہ سارے حقوق کالوں کو بھی حاصل ہونے چاہیے۔ یہ صرف ان کی تقریر کا بیسک مقصد تھا، اور انہوں نے کس چیز کو فوکس کیا، ہی اسٹریسڈ دیٹ ریشل جسٹس واز پارٹ آف امریکنز پرومس آف ڈیموکریسی، کہ امریکہ جب آزاد ہوا تھا تو ان کا ایک جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی آفیشل، اس کو کہتے ہیں ڈیکلیریشن آف امریکن انڈیپینڈنس۔ تو انہوں نے کہا جب وہ متعارف کروایا گیا تھا تو اس میں تمام جو وہاں کے سٹیزنز ہیں سب کے لیے برابری کا وعدہ کیا گیا تھا، اس میں کوئی بھی نسلی تفاخر موجود نہیں تھا، تو اس وعدے کو پورا کیا جانا چاہیے۔ نمبر 6 پہ ہے رول آف ہوپ ان ہز اسپیچ، اپنی تقریر کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مستقبل روشن ہے۔ نمبر 7 نوٹ آف آپٹمزم ڈسپائٹ ہارڈشپس،
انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ابھی تھوڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے بچوں کو ان کے رنگ کے بنیاد پر نہیں، ان کی نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انہیں ان کے کردار کی بنیاد پر جانا جائے گا۔ اور یہ وہ لائن ہے اس اسپیچ کی جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اور قوموں کے لیے ایک سلوگن کی، ایک نعرے کی حیثیت اختیار کر گیا، کیونکہ ان کا پیغام صرف امریکنز کے لیے نہیں تھا بلکہ یونیورسل پیغام تھا، پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو اپنے حقوق کی اور آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ تھا وہ سارا کانٹینٹ جو ہم اس یونٹ کی ویڈیوز کے اندر کور کریں گے۔ کچھ چیزیں آپ کو شارٹس میں دوں گی اور کچھ ہم لانگ ویڈیوز میں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ان سب ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس چیپٹر میں، اس یونٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رہ جائے گی جو سمجھ میں نہ آئے۔ Till my next video, stay tuned, stay blessed, stay connected. اللہ حافظ۔